آج ہم جس ذہنی مسئلے کے سلسلے میں بات کریں گے اس کو ہم پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. جیسے کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں شدید قسم کی ڈپریشن اور انگزائٹی کے سمٹم بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ ان خیالات کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ تحت الشعور میں جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آرام سے نہیں بیٹھے رہتے، یہ بار بار آپ کے شعور میں آتے ہیں. میں اگزامپل دیتی ہوں کہ شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کے نتیجے میں کسی کی موت واقع ہو گئی. اب کوئی بندہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے سامنے اس کا خون، اس کے جو نتیجے میں ہونے والی ڈیتھ ہے، جو چوٹ اس کو لگی، اس کے فلیش بیک آ رہے ہیں، تو وہ ڈرائیو کرنا چھوڑ یا وہ اس گاڑی میں بیٹھنا یا سڑک پہ جانا چھوڑ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد فراز تارڑ. PTSD یعنی کہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں لوگوں کی زندگی میں کچھ میجر ٹراماز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی میزریبل ہو جاتی ہے. ان میں ڈپریشن جیسے مسائل، سائیکوسس جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری کی شرح ہمارے معاشرے میں 6 سے 8% ہے. اس بیماری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس وقت ہم لاہور جنرل ہاسپٹل کے شعبہ نفسیات میں موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر انیلا جبین. ہم ان سے جانیں گے اس بیماری کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انیلا ہے، میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے. میں ایز کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ لاہور جنرل ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. نفسیات سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، آپ کہہ لیجیے کہ میری عمر کا ایک بہت زیادہ حصہ نفسیات کے ساتھ گزرا ہے. آج ہم جس ذہنی مسئلے کے سلسلے میں بات کریں گے اس کو ہم پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. جیسے نام بتا رہا ہے آپ کا کہ پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی کوئی ٹراما جو کہ آپ کو ایک اسٹریس دے رہا ہے، اس کے بعد ہونے والے ڈس آرڈر کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہاں اسٹریس تو زندگی میں نارملی بہت زیادہ اسٹریسز آتے ہیں، لیکن ہر اسٹریس کے نتیجے میں کوئی ڈس آرڈر ڈیولپ نہیں ہوتا. تو یہ کون سے اسٹریسز ہیں؟ یہ وہ اسٹریسز ہیں جن کی نوعیت بہت شدید قسم کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ کسی کا مرڈر ہو جائے، یا کسی کے سامنے کوئی مرڈر ہو جائے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ارتھ کوئک ہے، فلڈ ہے، یا کوئی بہت شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہے جس کے نتیجے میں کوئی جان جا سکتی ہے. یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ضروری نہیں کہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو اس کے ساتھ ہی یہ ڈس آرڈر ڈیولپ ہو. جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں یا جن کے سامنے اس شدید نوعیت کے اسٹریسز آتے ہیں ان کو بھی یہ ڈس آرڈر ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو چانسز ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 6 سے 9% لوگوں کو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کن لوگوں کو ہوتے ہیں یہ بھی ہم اگر چلتے جائیں کہتے جائیں کہ رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. تو اگرچہ کہ جو میل ہیں وہ زیادہ اسٹریس کو فیس کرتے ہیں عام زندگی میں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. اسی طرح بچے ہیں، اسی طرح جن میں کوئی نفسیاتی پہلے سے ہی کوئی مسئلہ موجود ہو ان میں بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں. جو لوگ ادویات کا استعمال کرتے ہیں یا شراب نوشی کرتے ہیں ان میں بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں یا میں نے جیسے بتایا منشیات کا استعمال ہے، اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے؟ تو جن کے سامنے یہ واقعہ یا اس شدید نوعیت کا اسٹریس کا جن کو سامنا ہوتا ہے تو تقریباً 1 مہینے کے اندر یہ سمٹم آنے شروع ہو جاتے ہیں. سمٹم کو اگر ہم سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا سمجھنا. اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ایک گروپ ہے سمٹمز کا اس کو ہم ہائپر اراؤزل کہہ دیتے ہیں. ہائپر اراؤزل سے کیا مراد ہے کہ اسٹریس کے نتیجے میں ہونے والی وہ جسمانی کیفیات جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں اور جو کہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان کی فنکشنالٹی متاثر ہوتی ہے. جیسے کہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں شدید قسم کی ڈپریشن اور انگزائٹی کے سمٹم بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تمام وہ علامات ہیں جن کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے کام جو ہیں وہ انجام نہیں دے پاتا. دوسرے جو سیٹ یا دوسری ہم سمٹمز کو کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں انٹروژن کے سمٹمز ہوتے ہیں. انٹروژن سے مراد وہ سوچیں ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹریس کے نتیجے یا جو حادثہ ہوا ہے جو شدید نوعیت کا ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو خیالات ہیں وہ بار بار انسان کے ذہن میں آتے ہیں. وہ خیالات کن فارم میں آ سکتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہیں وہ خیالات کی فارم میں بھی آ سکتی ہیں، وہ آپ کو رات کو نائٹ میئر کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں، اور شدید قسم میں آپ کو فلیش بیک آنے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی امیجز بھی آنے آپ کو شروع ہو
جاتے ہیں. یہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انسان کے جو اپنے ریلیشن ہیں، انسان کا اپنا آکیوپیشن ہے، انسان کا جو اپنا فنکشن ہے، وہ شدید قسم کا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی چیزوں میں انسان انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ لوز ہو جاتی ہیں. یہ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ نارملی بھی انسان ان کو جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا انسانی ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹریس آتا ہے وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے، لیکن جب وہ ان خیالات کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے تحت الشعور میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ تحت الشعور میں جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آرام سے نہیں بیٹھے رہتے، یہ بار بار آپ کے شعور میں آتے ہیں، اور جب یہ آپ کے بار بار شعور میں آتے ہیں تو یہ تمام علامات جو کہ ہائپر اراؤزل ہیں، جو کہ انٹروژو تھاٹ ہیں، جو کہ فلیش بیک اور آپ کے نائٹ ویئر کی فارم میں آ رہے ہیں، فلیش بیک کی فارم میں آ رہے ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسری قسم کی جو علامات ہیں وہ اوائڈنس ہوتی ہے. جیسا کہ نام ظاہر ہے، انسان ان تمام چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ایموشنل یا سائیکولوجیکل کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اوائڈنس ہے، میں اگزامپل دیتی ہوں کہ شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کے نتیجے میں کسی کی موت واقع ہو گئی. کوئی بندہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے سامنے اس کا خون، اس کے جو نتیجے میں ہونے والی ڈیتھ ہے، جو چوٹ اس کو لگی، اس کے فلیش بیک آ رہے ہیں، تو وہ ڈرائیو کرنا چھوڑ دے گا، یا وہ اس گاڑی میں بیٹھنا یا سڑک پہ جانا چھوڑ دے گا. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی شدید قسم کی اوائڈنس آ رہی ہے. اسی طرح وہ ان جگہوں پہ ان باتوں سے گریز کرنا شروع کر دیتا ہے جن کے نتیجے میں وہ ان علامات کو فیس کرتا ہے. یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو اس کا تجزیہ بتایا کہ جس کے نتیجے میں یہ PTSD ڈیولپ ہوتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا 1 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو بہت ذہنی امراض جو ہیں وہ عموماً 2 طرح کے علاج ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک تو بات چیت کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، دوسرا دوائیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. جو بات چیت کے لیے علاج ہوتا ہے اس میں ہم سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لیتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی مدد سے ہم تھیراپیز کا استعمال کرتے ہیں. اس سے پیشنٹ کو کافی گائیڈ لائن ہماری یہ کہتی ہیں، اس سے پیشنٹ کو کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. جو خاص قسم کی اس میں ہم جو سائیکولوجیکل ایڈ استعمال کرتے ہیں اس PTSD میں، اس کو ہم ٹروما فوکسڈ CBT کہتے ہیں. دوسرا جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ MDR کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کو انوالو کرتے ہیں، وہ اسے ایک تھیراپیوٹک الائنس بناتی ہیں، کاؤنسلنگ کرتی ہیں، فیملی کو انوالو کرتی ہیں. اور یہ ایک سیشن میں نہیں ہوتی تمام چیزیں، اس کے لیے کافی سیشنز درکار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سمٹم کہ پیشنٹ کو کتنا ریکوائرڈ ہے. دوسری فارماکولوجیکل یا دوائیوں سے، ادویات سے پیشنٹ کی نیند خراب ہو سکتی ہے، وہ انسومنیا کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں اس کے نیند کے ادویات کا استعمال یا بینزوڈائزپین کا ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ اگر شدید قسم کی کیفیات کا جو آپ کے سمٹمز ہیں اگر وہ بہت ہی شدید نوعیت کے، تو ہمیں اینٹی سائیکوٹک تک کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہاں تک اگر ڈپریشن ہے یا انگزائٹی کا تعلق ہے، وہاں پہ ہمیں اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ان تمام ادویات کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ کی مدد درکار ہوتی ہے. ان کے پاس جانا، ان کے پاس ریگولر فالو اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کی علامات کے صحیح ہونے میں جو جتنی ادویات درکار ہیں، جتنی مقدار میں درکار ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر سکیں، اور کتنے عرصے میں اس کو ہم ختم کرنا چاہیں گے اس کا فیصلہ کر سکیں. میرا خیال ہے کہ میں نے کافی حد تک اس بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر ہمیں اس کی ڈیٹیلز زیادہ چاہیے ہوں گی، جیسے کہ MDR کیا ہوتا ہے یا ٹراما فوکس CBT کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ہم ایک مزید سیشن رکھ سکتے ہیں جس میں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ٹراما فوکس CBT کیا ہوتی ہے اور MDR سے کیا مراد لیا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے آج کی سیلف ٹاک نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا. اس کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.